اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں رب کریم کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو حضرت آسیہ بنت مزاحم کے بارے میں ہے۔ حضرت آسیہ مصر کے بادشاہ فرعون کی بیوی تھی جو بہت پارسا اور ہمدرد خاتون تھی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی وہ پختگی نصیب فرمائی کہ فرعون ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے کے باوجود ان کو ایک اللہ کے راستے سے نہ ہٹا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو صبر و استقامت کی وجہ سے بہت بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آسیہ کے ایمان افروز واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں گھر بنا اور فرعون اور اس کے محل سے مجھے نجات عطا فرما اور ظالم قوم سے بھی نجات عطا فرما۔ حضرت آسیہ کا تعلق ریان بن ولید کی نسل سے تھا۔ یہ وہی ریان بن ولید ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ حضرت آسیہ بہت خوبصورت اور نیک عقلمند خاتون تھی۔ ان کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ سے شادی کا پیغام بھجوایا تو یہ بات ان کے والد اور خود حضرت آسیہ کو بہت ناگوار گزری، کیونکہ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس کے ظلم کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت آسیہ کے والد فرعون کے ساتھ حضرت آسیہ کی شادی کے حق میں نہیں تھے، لیکن فرعون نے طاقت کے زور پر حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی کہ اگر وہ شادی سے انکار کریں گی تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی کے بعد فرعون کی بیوی بننے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے ناپاک جسم سے دور رکھا۔ مفسرین نے لکھا کہ جب فرعون پہلی رات حضرت آسیہ کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند طاری کر دی اور وہ ساری رات سوتا رہا، اور بعض کتابوں میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے ناپاک جسم سے دور رکھا۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کا محل نیست و نابود ہو چکا ہے، تو وہ خوف کے مارے جاگ اٹھا اور کانپنے لگا۔ اس نے تمام نجومیوں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر معلوم کی، تو نجومیوں نے بتایا کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس محل کو نیست و نابود کر دے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ایک صندوق میں انہیں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیا، اور یہ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ جب صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون نے اس صندوق کو کھولنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو ننھا پیارا سا بچہ نظر آیا، جسے دیکھ کر حضرت آسیہ نے اس بچے کو پالنے کا ارادہ کر لیا۔ تو فرعون سے کہا کہ اس کو مت قتل کرو، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ تم اگر اس کو پالنا چاہو تو پال سکتی ہو۔ پھر اس طرح حضرت آسیہ نے فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی اور فرعون جو خود کو خدا کہلواتا تھا، جو لوگ فرعون کو خدا ماننے سے انکار کرتے انہیں وہ سزا دیتا، حتیٰ کہ ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھوک دیتا تھا۔ حضرت آسیہ مسلمان ہو چکی تھی اور اپنے رب پر ایمان لے آئی تھی، مگر یہ بات فرعون نہیں جانتا تھا۔ جب اسے علم ہوا تو حضرت آسیہ پر ظلم کرنا شروع کر دیے۔ حضرت آسیہ کے پاس مال و دولت، روپے پیسے اور کنیزوں کی کمی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی پختگی بھی نصیب فرمائی۔ جب فرعون کو یہ پتہ چلا کہ ان کی بیوی اللہ پر ایمان لے آئی ہے تو حضرت آسیہ کو ایمان سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے ظلم کرنے لگا تاکہ وہ ایک اللہ کو ماننے سے انکار کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر و استقامت کی دولت عطا کی تھی کہ وہ چپ چاپ فرعون کے ظلم و ستم برداشت کرتی رہی، مگر اپنے رب العالمین پر ایمان پختہ رکھا۔ فرعون ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا، حضرت آسیہ کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھوک دیے گئے۔ فرعون پھر بھی حضرت آسیہ کو اللہ پر ایمان لانے سے نہ ہٹا سکا۔ وہ فرعون جو لوگوں کو خدا کہلوانے پر مجبور کرتا تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا، اس کی ہی بیوی نے اسے خدا ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ ایک رب العالمین پر ایمان رکھتی تھی۔
فرعون نے جب تمام تر کوششیں اور ظلم و ستم کر کے دیکھ لیے مگر حضرت آسیہ کے اندر ذرا برابر بھی لغزش محسوس نہ ہوئی تو حضرت آسیہ کے سر پر ایک بڑا اور بھاری پتھر مارنے لگا۔ جب وہ پتھر آپ پر گرنے لگا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ یہ دعا کرنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ فرعون آپ کے جسم پر ظلم و ستم کرتا رہا مگر روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت آسیہ کے اس صبر و استقامت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب عورتوں سے مریم بنت عمران اور ختیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ کافی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سے درجہ کمال تک پہنچے ہیں لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے سوا اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باقی سب عورتوں پر فضیلت اسی طرح ہے جس طرح سرید باقی کھانوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔